السلام علیکم ناظرین پچھلی قسط کے اختتام پر ہم نے دیکھا تھا کہ سلطان طغرل نے کہا تھا کہ جب ہم کہیں کی جنگ جیت جائیں گے تو میں اپنے کے بعد ایک سردار کو مقرر کروں گا۔ تو آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب سرداران، میں جس کی بھی حمایت کروں گا، آپ سب اس کا حکم مانیں گے اور اس کی کہی ہوئی بات سنیں گے اور اس کی اطاعت کریں گے۔ اس کے بعد سلطان طغرل کہتا ہے کہ میں جس کو سرداری کے لیے منتخب کر رہا ہوں اس کا نام چاوری صاحب کا بیٹا الپرسلان ہے۔ تو یہ بات سن کر انال بے اور سلیمان بہت پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ الپرسلان اور چاوری صاحب خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد الپرسلان سلطان طغرل سے کہتا ہے کہ میرے سردار، مجھے اپنے آپ پر فخر ہے کہ آپ نے مجھے اس عظیم مقصد کے لیے اس کے قابل سمجھا، لیکن میں یہ فریضہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات سن کر سب حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور الپرسلان کہتا ہے کہ آپ کو یہ فریضہ کسی اور کو سونپنا ہوگا، اور الپرسلان کہتا ہے کہ آپ کو کوئی اور وارث چننا ہوگا۔ یہ بات سن کر سب حیران ہو جاتے ہیں، جبکہ سلطان طغرل کو بہت غصہ آتا ہے۔ تو اس کے بعد سلطان الپرسلان کہتا ہے کہ میں وارث نہیں بن سکتا۔ تو اس کے بعد سلطان طغرل کہتا ہے کہ اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے بھتیجے کہ تم وارث نہیں بن سکتے؟ اس کے بعد سلطان طغرل الپرسلان سے کہتے ہیں کہ الپرسلان، ہم کوئی بچوں کا کھیل نہیں کھیل رہے۔ تو اس کے بعد الپرسلان کھڑا ہو جاتا ہے اور سلطان طغرل سے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں وارث نہیں بن سکتا۔ اور اس کے بعد الپرسلان کہتا ہے کہ میں اپنے ساتھ جڑے تمام حقوق سے دستبردار ہونا چاہتا ہوں۔ تو الپرسلان کہتا ہے کہ میں آج سے سلجوق ریاست سے اپنے تمام احکامات سے دستبردار ہوتا ہوں۔ تو اس کے بعد آپ مجھے وارث منتخب نہیں کر سکتے اور یہ ناممکن ہے۔ تو اس کے بعد سلطان طغرل کو بہت غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے اور الپرسلان سے کہتا ہے، کیا یہ کوئی بچوں کا ہم کھیل کھیل رہے ہیں؟ الپرسلان، تم یہ بات کیسے کر سکتے ہو اور اپنے خاندان سے علیحدگی کا مطالبہ کیسے کر سکتے ہو الپرسلان؟ تو اس کے بعد سلطان طغرل کہتا ہے کہ تم نے یہ بات کیوں کی؟ اس کے بعد الپرسلان کہتا ہے کہ سلجوق ریاست نے قسطنطنیہ میں رہنے والے مسلمانوں کی جان کی حفاظت کے لیے اور ہماری مقدس مسجد کو بچانے کے لیے اس پرکان قلعے کو فتح کرنے کا منصوبہ بند کر دیا ہے، لیکن میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں اس وقت تک نہیں رکوں گا جب میں اس پرکان قلعے کو فتح نہیں کر لیتا اور گورنر کے کمانوس کو جان سے نہیں مار دیتا۔ الپرسلان کہتا ہے کہ سردار، میں اس وقت تک نہیں رکوں گا جب تک میں اس پرکان قلعے کی سرزمینوں کو فتح نہیں کر لیتا جہاں میری ماں کا خون بہایا گیا، اور جب میں اس فرض سے دستبردار ہو جاؤں گا تو میں جو کچھ بھی کروں گا سلجوق ریاست اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد الپرسلان کہتا ہے کہ میں ایک جنگجو کی طرح ان سب کا مقابلہ کروں گا اور میری خواہش ہے کہ آپ میری حمایت کریں اور مجھے اس کی اجازت دے دیں۔ تو یہ بات سننے کے بعد سلطان طغرل کہتا ہے کہ یہ جرگہ ختم کیا جاتا ہے، یہ جرگہ مسترد کیا جاتا ہے۔ تو اتنے میں ہی الپرسلان غصے سے وہاں سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر کراجے خاتون، جس کو تیر لگ چکا تھا تو وہ بہت بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ تو کراجہ خاتون بھی اسے دیکھ رہی تھی اور وہ بہت حیران و پریشان تھی۔ تو کراجہ کہتی ہے کہ تو عظیم ہے اللہ، اور یہ بات کرنے کے بعد کراجہ کو دو نقاب پوش آدمی نظر آتے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر کراجہ وہاں سے بھاگنے لگتی ہے۔ تو اس کے بعد گورنر کا کمانوس الپاگوس سے کہتا ہے کہ ایک انسان اتنا ہی وفادار ہوتا ہے جتنا کہ تم الپاگوت، اور تم نے آج وفاداری کو ثابت کیا ہے الپاگوت۔ اس کے بعد ہمیں اس پرکان قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر گورنر کے کمانوس ماریا سے کہہ رہے تھے
کہ الپا گوت ہمارے اندر ایک غدار ہے۔ تو اس کے بعد ماریا کہہ رہی تھی کہ ایسا ممکن نہیں ہے میرے پاپا، ایسا نہیں ہو سکتا، الپا گوت غدار نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بعد گورنر کا کمانوس کہتا ہے کہ میں نے سلیکون کو اس لیے مارا کہ اس نے الپرسلان کو معلومات دی، لیکن ایک جنگلی اس معلومات کو کیسے جان سکتا ہے؟ تو اس کے بعد ماریا کہتی ہے کہ میں یہ نہیں جانتی کہ الپرسلان کو ایسی باتیں کہاں سے پتہ چل جاتی ہیں، لیکن میں ایسا جانتی ہوں کہ الپرسلان آپ سے غداری، اور ماریا کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ الپا گوت آپ سے کبھی غداری نہیں کرے گا۔ اس کے بعد گورنر کا کمانوس کہتا ہے کہ میں اسے کہوں گا کہ تمہیں مار دے۔ تو اس کے بعد ماریا بہت حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے امید ہے کہ الپا گوت آپ کا حکم بہت جلد بجا لائے گا اور اس میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا۔ تو اس کے بعد گورنر کا کمانوس کہتا ہے کہ چلو ہم دیکھ لیتے ہیں، میں تمہیں جنگل میں ایک مقام پر بلاؤں گا اور تم اپنے کپڑوں کے نیچے ضرب پہن لینا، تو چلو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد گورنر کا کمانوس الپا گوت سے کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ ماریا کو مکمل یقین تھا تم پر کہ تم اسے بنا کسی ہچکچاہٹ کے مار ڈالو گے۔ تو یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوں، اور میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے تم جیسا وفادار انسان ملا ہے الپا گوت۔ اور اس کے بعد گورنر کا کمانوس وہاں سے چلا جاتا ہے تو ہمیں اقچا خاتون کو دکھایا جاتا ہے جو زمین پر بے ہوش پڑی ہوتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اقچا خاتون اپنی آنکھیں کھولتی ہے اور اوپر اٹھ جاتی ہے۔ تو اس کے بعد الپا گوت اقچا خاتون کے پاس آتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔